کراچی پریس کلب میرا سب سے پہلا ڈیسٹینیشن ہوتا ہے. جب کبھی میں واپس آتی ہوں پاکستان یا کہیں سے بھی آؤں تو سب سے پہلے میں کراچی پریس کلب سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہوں. پریزیڈنٹ صاحب کا شکریہ, شعیب صاحب کا شکریہ, آصف بھائی کا شکریہ. ہمیشہ یہ بہت اچھا, ہماری بڑی اچھی میٹنگز, بڑے اچھے مشورے ملتے ہیں مجھے کراچی پریس کلب سے, بڑی سپورٹ ملی ہے. اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کراچی پہلے میرا میکہ تھا, اب میرا سسرال بھی ہو گیا ہے. تو میں مستقل کراچی کو اپنا گھر سمجھ کے اس بار آئی ہوں. اور چونکہ کراچی گھر ہے تو اب ایک پشتون, ایک اردو اسپیکنگ گھر میں انٹری کر لی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بہت اچھی کہانی بھی ہے جو کہ کراچی کی بھی کہانی ہے. تو میں نے بہت سی باتیں شادی کے بعد سیکھی ہیں اور مجھے کچھ کراچی کی حقیقتوں کے بارے میں سمجھ آئی ہے. کیونکہ جب بھی میں کراچی آتی تھی تو اکثر میں کبھی گولکی جا رہے ہیں, کبھی تھر جا رہے ہیں, کبھی انٹیریئر سندھ وغیرہ جاتے تھے. اور کراچی جب میں جاتی تھی تو لیاری کے ساتھ مجھے پتا چلا لیاری کے بہت سے لوگ ہیں, لیاری کے ساتھ میری بہت خاص لگاؤ ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی جب میں آئی مارچ میں تو یہاں پہ ہمارے, میں امید کر رہی ہوں کہ لیاری سے کم از کم کچھ فٹ بال سٹارز میں اپنی زندگی میں بنا کے جاؤں کہ جو پاکستان کی نمائندگی بیرون ملک کرے, کیونکہ فٹ بال سے میرا بہت زیادہ ایک لگاؤ ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم آئے تو میں نے لیاری کا, ایک تو بریانی کی وجہ سے لیاری جاتے ہیں, لیکن فٹ بال کا مجھے بہت شوق ہے. لیکن جو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ساری زندگی میں نے یو کے میں گزاری, اس کے بعد اب یو ایس میں کچھ وقت گزارا, اور میں کراچی کو پاکستان کا لندن سمجھتی ہوں. بلکہ کراچی ایک زمانے میں تو لندن سے بھی بہت آگے تھا. پورٹ سٹی ہے, بہت بڑی پورٹ سٹی ہے, بڑی امپورٹنٹ پورٹ سٹی ہے. اور اس کے بعد ایک اتنی خوبصورت یہاں کی ایک ثقافت ہے, ایک ہیریٹیج ہے جو کہ پاکستان کی عکاسی کرتا ہے. کہ جب پاکستان بنا تو جن لوگوں نے قربانی دے کے ہجرت کر کے آئے, انہوں نے جس طریقے سے باغ گھوڑ سنبھالی, اس کے بعد اب آپ دیکھیں تو پھر باقی صوبوں سے لوگ روزگار کے لیے یہاں آتے ہیں. آج آپ دیکھیں تو پہلے پشتون بھائی یہاں پہ آئے, ٹرانسپورٹ میں آئے, کمانی پورٹ پہ آئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیولی سیاسی رولز میں بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کنسٹرکشن سائٹ پہ سرائکی, ساؤتھ پنجاب سے, ہماری سرائکی بیلٹ سے لوگ آ رہے ہیں. تو کراچی ایسی جگہ ہے جو ہر ایک کو گھر دیتا ہے, جو ہر ایک کو گلے لگاتا ہے. اور یہاں سب لوگ جب آتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو کراچی میں اپنی زندگی بنانے کے لیے آتا ہے وہ مقامی ہے. اور جن لوگوں نے آپ لوگوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی, ان کے انفرادی طور پہ بھی پلان فیل ہوئے, ان کی اپنی سیاست بھی فیل ہوئی, اور آپ لوگوں کو بھی اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں سمجھتی ہوں یہ سبق آموز ہے. میں اس بار اس وجہ سے آئی ہوں کہ آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ میرا مسئلہ بن گیا ہے. کیونکہ اگر میں کراچی میں رہوں گی تو میرے پاس بھی پانی نہیں ہوگا, اور میں تو پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی. سمندر آپ کے پاس ہے, پانی آپ کے پاس نہیں ہے. وہ K4 پتہ نہیں کیا ہوا اس کا, تو وہ تو میں کب سے سن رہی ہوں. لیکن یہاں پہ اتنے صحافی ہیں, یہ مجھ سے بڑے سینئر صحافی یہاں پہ ہیں, کچھ شاعر ہیں, کچھ مورخ بھی ہیں, کچھ لوگوں نے بڑی دردناک داستانیں دل میں چھپائی ہوئی ہیں, پی گئے ہیں بار بار. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کی پاور ہے, یہ جو کیمرے ہیں, یہ جو میری آپ آواز سن رہے ہیں, میری بات سن رہے ہیں, مجھے ایکچولی آپ کی بات سننی چاہیے. مجھے وہ بولنا چاہیے جو آپ کا مسئلہ ہے, پریس کلب کا نہیں. جب آپ گھر جاتے ہیں, جب آپ راستے میں آتے ہیں, کوئی پتہ نہیں, میرا خیال ہے کوئی 22 لاکھ سے تو زیادہ ہی یہاں پہ موٹر بائک ہوں گے. بندے کم دکھائی دیتے ہیں, موٹر بائک زیادہ دکھائی دیتی ہے. تو جب میں آتی تھی یہاں پہ
نیوز چینلز میں کام کرنے کے لیے، تو مجھے بڑی پرابلم ہوتی تھی کہ یہ ادھر سے نکل رہا ہے موٹر بائک، ادھر سے نکل رہا ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، تو کیسے نہ ہو، موٹر بائک پہ نہیں آئے گا تو کھائے گا کہاں سے. پھر میں نے دیکھا یہ بڑی بڑی گاڑیاں پروٹوکول، موٹر بائک پہ تو جو نوجوان ہے اس کو کچل دینا تو ایک ایسی ہے جیسے چونٹی پا کے نیچے آ گئی. تو یہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ میں نے ساری زندگی باہر گزاری ہے. وہاں بلی کے پاؤں پہ اگر گاڑی چڑھ جائے تو ساری ٹریفک جام ہو جاتی ہے، لوگ اسکول بچے ڈراپ کرتے کرتے رک جاتے ہیں. یہاں پہ انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اب میں گھر سے نکل رہی تھی تو میرے سسر نے کہا کہ فون چوائس گھر پہ چھوڑ کے جائیں. مطلب آپ لوگ یہاں پہ کما رہے ہیں، یہاں پہ ایک زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ کیسی زندگی ہے کہ جو موبائل سنیچ کر رہا ہے اس کو بھی اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، اور جس کا موبائل فون چھین رہا ہے اس کی بھی جان لے لے گا. کتنے کے لیے؟ 5,000 روپے کے لیے، کیونکہ بھاڑے پہ وہ کر رہا ہے کسی اور کے لیے. وہ موبائل فون آپ کا یہاں سے کسی اور ملک میں 3 گھنٹے کے اندر اندر پہنچا ہوگا. تو یہ جو معاملات آپ کور کر رہے ہیں نا، یہ جو سیاست کور کر رہے ہیں، کون پرائم منسٹر بنتا ہے، کون کیئر ٹیکر آتا ہے، کون سی ایم پنجاب آتا ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں بھائی مجھے نہیں مسئلہ کہ آپ شکل بدل رہے ہیں، چہرہ بدل رہے ہیں. مجھے تو معلوم کسی نے بھی نہیں ڈالا. میرا تو بچہ اگر تعلیم پائے گا تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی 22 لاکھ دے کے کسی کشتی میں یا ڈوب جائے گا یا واپس نہیں آئے گا. تو میرے لیے تو کچھ نہیں ہے. آپ لوگ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنی حکومتیں آئی گئی دیکھی. ظاہر ہے دہاڑی ہے، یہ بھی دہاڑی ہے، یہ بھی مزدوری ہے، لیکن آپ لوگوں کو اپنی پاور کا پتہ نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں، اور میں آج آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں کہ میں نے کراچی میں رہنا ہے، تو میں نے تو نہ کبھی گزارا کیا ہے، نہ میں نے غلط چیز کبھی برداشت کی ہے، نہ میں نے اور لوگوں کو برداشت کرنے دی ہے. تو آج میری بات سمجھ لیں، ایسا نہ ہو کہ پھر 4 سال کے بعد آپ کو سمجھ آئے کہ بی بی ٹھیک کہہ رہی تھی، اس وقت سن لیتے. تو آج میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں. میرا انٹرسٹ کراچی ہے، میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جب کوئی شخص جائے تو اس کا حلیہ آپ سے ملتا ہوا ہو، چاہے وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو، چاہے وہ پشتون ہو، چاہے وہ سرائکی ہو. لیکن اگر وہاں پہ کوئی اور مخلوق بیٹھی ہوئی ہے جس کو نہ موبائل سنیچنگ افیکٹ کرتی ہے، نہ اس کو یہاں پہ فلڈنگ افیکٹ کرتی ہے، نہ اس کو کسی ٹریول ایجنٹ کو جمع پونجی دے کے اپنی زندگی کے لیے خطرناک تجربے کرنے پڑتے ہیں، تو یہ مسئلے ہیں. تو میں آپ کی مرضی ہے جو سوال پوچھے میں حاضر ہوں، لیکن سوال میرا سوال یہ ہے، ادھر آئے. اچھا ریحان خان صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب جس منطقی انجام کو پہنچنے کے قریب ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ دوسرا، آپ نے اس کی زندگی میں ایک کھلی کتاب بھی لکھ دی، کیا اور بھی کچھ راز باقی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو جو لکھا یا جو کہا اور جو اس کے لیے میرے بارے میں کہا گیا اور لکھا گیا اور مجھے سننا پڑا، مجھے تو پتا تھا کہ مجھ سے بہت زیادہ لوگوں کو بہت پہلے سے پتا تھا، لیکن لوگوں نے بے ایمانی کی. آپ سب میں سے بہت سے لوگ شاید مجھ سے پہلے آئینی شاید ہوں، آپ کو حقیقت پتا ہو لیکن آپ نہیں بولے. فرق مجھ میں اور ان لوگوں میں یہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہونا ہے دیکھی جائے گی، اللہ پاک فیصلہ کرنے والا ہے. میں نے یہ سوچا کہ موت ہے تو وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں لکھی ہوئی، رزق ہے تو وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں لکھا ہوا. تو جو کہہ رہے ہیں کہ اڑا دی جاؤ گی تو دیکھ لیں گے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں اور مجھے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ یقین کریں مجھے تو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لوگوں نے ثبوت لے لے کے سامنے آ کے بتا دیا. لیکن میں نے آپ کو 5 سال بتا دیا، اور نام بتا دیے، وہ چیزیں بتا دی.
اور ابھی جو چیزیں میں نے لکھی ہیں، کیونکہ کتاب تو کیا، آپ لوگوں کے تو آرٹیکلس بھی پورے کوئی نہیں پڑھتا، تو جس دن آپ لوگ پوری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا تھا اور کیا کیا نہیں تھا. لیکن جو نہیں تھا ہم نے وہ بھی ایکسیپٹ کیا، جو تھا اس کا بھی مجھے انتظار ہے. میرے دل میں اللہ پاک کو جواب دہ ہوں، میرا ضمیر صاف ہے، مجھے پتہ ہے میں نے جو کیا اپنے لوگوں کے لیے کیا، اصلاح کے لیے کیا، گواہی دی. اور اب جو ہو رہا ہے وہ آج منطقی انجام کو پہنچے گا یا کل منطقی انجام کو پہنچے گا، نہیں، وہ ایکچولی 2018 میں منطقی انجام کو پہنچ چکا تھا، کیونکہ اور بھی مقدر ہو سکتا تھا. اب جو ہو رہا ہے، جس طرح سے ہو رہا ہے، وہ ایک سبق آموز بات ہے. لاسٹ ٹائم میں ادھر پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئی تو جو شخص میرے اوپر پرچے کٹوا رہا تھا وہ منسٹر تھا، اور جس وجہ سے پرچے کٹوا رہا تھا اور جس بندے پہ کٹوا رہا تھا، آج اس کا نام پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کے طور پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو یہ اللہ پاک کا انصاف ہے کہ یہیں پہ سب آپ کے سامنے ہو رہا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے جو ہو رہا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے. مجھے افسوس اس لیے ہے کیونکہ ملک کا اس میں نقصان ہوا ہے. یہ کوئی ایک شخص سے بدلے کی روش جو ہے یہ بڑی غلط چیز ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے.